السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے نظر۔ گرمیوں کے دن تھے، ہمیں ایجوکیشن کمپلیکس جانا تھا۔ ہم لوگ اسکول سے چھٹی کے بعد نکلے تو ریگل سے چاٹ کھائی اور آگے بڑھ گئے۔ فٹ پاتھ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے آواز لگائی، باجی تم پر کالا جادو کیا ہے کسی نے۔ ہم لوگ رک گئے۔ پھر سونیا نے کہا، تم کو کیسے پتا اور کیا ثبوت ہے؟ تم 2 انڈے لاؤ، میں ابھی ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے سونیا سے کہا، چلو یہاں سے، یہ لوگ فراڈ ہیں۔ اس نے کہا، نہیں چل دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ہم نے انڈے لا کر دیے۔ اس نے ہمارے سامنے انڈے پھوڑے، ان میں سے بال اور سوئیاں نکلی۔ سونیا حیران تھی اور اس پر یقین کر چکی تھی۔ پھر اس نے سونیا سے پیسے مانگے۔ سونیا کے پاس اس وقت نہیں تھے۔ پھر وہ دوبارہ آنے کا بول کر چل دی۔ واپسی پر وہ نہیں تھا۔ سونیا پھر ادھر ادھر جانے لگی، مگر وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ وہ بیمار رہنے لگی، پھر بڑی مشکل سے وہ ٹھیک ہوئی۔ سونیا جاب کرتی تھی۔ وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ سونیا کی تب شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہمارے سامنے ہی اس کی شادی ہوئی۔ اس کا سسرال بھی وہیں تھا۔ اس محلے میں اس کا شوہر ایک پرائیویٹ اسکول کا مالک تھا۔ سونیا کی سرکاری جاب تھی، اس لیے اس نے نہیں چھوڑی۔ وہ شادی کے بعد بھی جاب کر رہی تھی۔ وہ اسکول آتی اور وہ اپنے اسکول جاتا، جو کہ قریب ہی تھا۔ اس نے کافی سٹاف رکھا ہوا تھا۔ ایک دن ایک عورت آئی۔ اس نے سونیا کو بتایا کہ تمہارا شوہر ہیڈ ماسٹر ہے۔ ہاں، میرا شوہر ہیڈ ماسٹر ہے، اس کے اسکول کی ٹیچر ہے۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ سونیا یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ گھر جا کر شوہر سے پوچھا، ویسے ہی پوچھ لیا؟ اس نے بولا، نہیں وہ تو اسکول کا سامان لینے ٹیچرز کے ساتھ گیا تھا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں۔ پھر سونیا کو سب نے بولا کہ تم بھی اپنے اسکول جایا کرو، تمہارا بھی ہے وہ، تاکہ تمہیں سب کی خبر ہو۔ پھر ایک دن ہم سب ٹیچرز اس کے ساتھ گئیں۔ اس کا شوہر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس وقت ایک ٹیچر اس کے پاس تھی۔ سونیا نے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام تحریم ہے، مجھے جانتی ہیں آپ؟ جی نہیں، میں نہیں جانتی، میرا تعارف نہیں کروایا آپ سے۔ یہ سونیا ہے میری وائف، گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہے۔ اس کا مطلب مجھے کوئی نہیں جانتا، تم آج پہلی بار آئی ہو۔ فیمیل اسٹاف کو شادی میں نہیں بلایا تھا میں نے۔ تحریم کے چہرے کا رنگ سے چینج ہوا اور سب نے یہ بات محسوس کی تھی۔ تحریم پھر وہاں سے چلی گئی۔ سونیا کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ سہیل کا رویہ بھی اب عجیب سا تھا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ ہم مہمان کے طور پر آئے ہیں۔ اس نے کولڈ ڈرنک منگوا لی۔ ہم 2 گھنٹے بیٹھ کر نکل آئے۔ سونیا کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر سونیا اکثر وہاں جانے لگی۔ تحریم آ رہی تھی، وہ جاب بھی کر رہی تھی۔ پھر سہیل نے ایک دن خود ہی سونیا کو بول دیا کہ میں تحریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے کر لیتے، مجھے کیوں لائے؟ سونیا کا رویہ تلخ ہو گیا تھا۔ پھر سہیل نے بتائے بغیر ہی شادی کر لی۔ سونیا نے خوب واویلا کیا، مگر کچھ نہیں کر پائی تو خاموش ہو گئی۔ وہ جاب کر رہی تھی۔ پھر سونیا کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ تحریم کے پاس اب ایک بیٹی تھی۔ سونیا کی جاب اور انکم کی وجہ سے سہیل اسے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ سارا وقت وہ اور تحریم اسکول میں اکٹھے ہوتے۔ سونیا مرجھا سی گئی تھی۔ سونیا کا رویہ بھی اب کچھ اور ہی تھا۔ سہیل کی نظر میں تحریم کا ایک اپنا مقام تھا، وہ اس کی محبت تھی۔ سونیا کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی بحث نہیں کرتی تھی۔ پھر سونیا بھی امید سے ہو گئی۔ شادی کے 5 سال کے بعد اس کے میکے والے خوش تھے، سونیا بھی خوش تھی۔ پھر اس نے ڈیلیوری سے 3 مہینے پہلے ہی چھٹی لے لی۔ ہم اس سے ملنے جاتے رہتے۔ پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سہیل کا بھی رویہ اب چینج ہو گیا، سسرال والوں کا بھی۔ سونیا 1 مہینے کے بعد اسکول آنے لگی۔ بچہ وہ ساتھ لاتی، اس کے لیے آیا رکھ لی تھی اس نے۔ اس کا نام سونیا نے جنید رکھا۔ جنید ساری ٹیچرز کے لیے کھلونا ثابت ہوا، سب اسے پیار کرتی۔ پھر اچانک ہی سہیل نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ وہ تیسری شادی کر چکا تھا۔ سونیا کو اب کوئی فرق نہیں پڑا تھا، البتہ تحریم نے جھگڑا کیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ بیٹی کو بھی چھوڑ گئی جو اس کے پاس تھی۔ سونیا بھی ضرورت کے تحت ہی سہیل سے بات کرتی، ویسے بھی وہ خود کفیل تھی۔ اس نے سہیل سے خرچہ مقرر کر لیا تھا، جو وہ دیتا تھا۔ سونیا کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ اس نے ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور بغیر کسی کو بتائے کنسٹرکشن کروا رہی تھی، جس میں اس کے میکے والے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔